ابھی آپ نے دیکھا ہے 97 بچے قرآن کریم کے حافظ ہوئے اور ان کے سروں پر آپ کے سامنے پگڑی بدھی ہے، اور اسی طرح سے 92 بچے قاری ہوئے۔ کہتے ہیں حافظ اور قاری دونوں کی بڑی شان ہے۔ ہمارے گاؤں کی زبان میں کہتے ہیں نہ حافظ مرے نہ قاری سڑے، نہ حافظ مرے نہ قاری سڑے۔ تو نہ مرنے والے بھی ماشاءاللہ 97 ہیں اور نہ سڑنے والے بھی ماشاءاللہ 92 ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس مدرسے کی عظیم خدمات کو قبول فرمائے۔ یہ بالکل صحیح ہے، حافظ اچھا حافظ ہوتا ہے جو عمل بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا قبر میں بھی بڑا اعزاز فرماتے ہیں۔ چنانچہ چمپارن ضلع میں حافظ بادشاہ صاحب گزرے ہیں، اور میں نے ان کی قبر دیکھی ہے، ان کے مدرسے میں بھی گیا۔ اسی طرح سے دستار بندی کا جلسہ تھا، کئی 100 لڑکوں کی پگڑی بدھی جی۔ تو حافظ صاحب کو قرآن کریم بڑا اچھا یاد تھا، 100 لڑکوں کو ایک ساتھ پڑھاتے تھے اور 10 لڑکوں کو ایک ساتھ سنتے تھے، اور کیا مجال ہے کہ کوئی غلط پڑھ کر چلا جائے، ایک کا سننے غلط اس کو بھی، سب کو 10 کو صحیح کر دیتے تھے، اور کسی کو بھی غلطی پڑھ کر جانے نہیں دیتے تھے۔ ایک دن حافظ صاحب نے اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹے تمہیں قرآن کیسا یاد ہے؟ تو بیٹے نے کہا، ابا جس طرح سے لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے اسی طرح سے مجھے قرآن یاد ہے۔ تو باپ نے کہا، بیٹے جس طرح سے لوگوں کو بسم اللہ یاد ہوتا ہے اسی طرح سے مجھے پورا قرآن یاد ہے۔ اور پھر حافظ صاحب کا جب انتقال ہوا تو رام گنگا ندی کے کنارے ان کو دفن کر دیا گیا۔ بہت دنوں کے بعد حافظ صاحب نے لوگوں کو خواب میں آئے اور کئی لوگوں کو بتایا کہ میری قبر میں ندی کا پانی آ رہا ہے، اور جو ہے میری قبر یہاں سے منتقل کر دی جائے۔ بہت سے لوگوں نے خواب دیکھا تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ چلو حافظ صاحب کی قبر کو منتقل کر دیا جائے۔ کھودا گیا قبر، ایک اعلان ہو گیا اور بہت سارا مجمع اکٹھا ہو گیا، اور 33 سال کے بعد قبر کو کھودا گیا۔ کتنے سال کے بعد؟ 33 سال کے بعد۔ اور جو ہے جب تختہ ہٹایا گیا تو حیرت کی انتہا، حافظ صاحب بالکل تر و تازہ، آنکھوں میں تری، ہونٹوں میں نمی، اور وہ کفن بھی بالکل تر و تازہ، وہ جسم سے جو کفن لگ گیا تھا وہ بھی تر و تازہ۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے، امانت کی طرح رکھا لحد نے رود محشر تک، امانت کی طرح رکھا لحد نے رود محشر تک، نہ ایک منہ کم ہوا بنا، نہ ایک تارے کفن بگڑا۔ میں نے ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھا، اس پر کتبہ جو لگا ہے اس پر لکھا دفن اول فلاں سن میں اور دفن ثانی فلاں سن میں۔ میں نے اپنی آنکھ سے اس کو پڑھا ہے، تو اس واقعے کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے پڑھنے والوں کا، قرآن سے شغف رکھنے والوں کا، قرآن کا حفظ کرنے والوں کا، قرآن سے محبت رکھنے والوں کا طرح طرح سے اعزاز فرماتے ہیں، طرح طرح سے اکرام فرماتے ہیں، دنیا میں بھی اعزاز۔